ابلیس نے کہا اے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، میں تو آدم سے بہتر ہوں، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ سے پیدا ہونے والی چیز مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ کیوں کرے گی؟ اے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا مَالَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، تو تکبر کر رہا ہے، تو اہنکار کر رہا ہے، تو گھمنڈ کر رہا ہے، تو جنت میں رہ کر کے تکبر نہیں کر سکتا، تو اللہ کی بارگاہ میں رہ کر کے تکبر نہیں کر سکتا، فَاخْرُجْ مِنْهَا، تو نکل جا ہماری بارگاہ سے، تو نکل جا جنت سے۔ اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور قیامت تک کے ابلیس کو شیطان بنا دیا، لعنتی بنا دیا۔ تو گناہ شیطان نے بھی کیا اور غلطی آدم سے بھی ہوئی، مگر شیطان اپنے گناہ کے اوپر ڈٹا رہا اور آدم نے توبہ کی۔ تو ہم آدم کی اولاد ہیں میرے بھائیوں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، تمام آدم کی اولاد غلطی کرتی ہے، آدم کی تمام اولاد سے غلطی ہوتی ہے، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور آدم کی سب سے بہترین اولاد وہ ہے جو توبہ کر لے، جو اللہ سے معافی مانگ لے۔ او میرے نوجوان ساتھیو، رات کو 2-2 بجے تک موبائل میں لگے رہنے والے میرے بھائیو، میری نوجوان بہنوں، موبائل کے اوپر لگے رہنے والی میری بہنوں میرے بھائیو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو، کچھ ایسا ٹائم فکس کر لو، کچھ ایسا وقت اللہ کی بارگاہ میں نکالو جب ہم ہو اور اللہ کی ذات ہو اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر ہم سچے دل سے معافی مانگیں گے اللہ معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں نا صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو سچی توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، جو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ اس کی طرح ہو جاتا ہے جس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ کل تک شراب پیتا تھا، کل تک زنا کرتا تھا، کل تک حرام کھاتا تھا، آج اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو بالکل معاف کر دیتا ہے۔ جیسے ہمارے کپڑے پہ کوئی داغ لگا ہو، اب اس کو ڈٹرجنٹ لگا کے واشنگ مشین میں ہم رگڑ رگڑ کے دھو دیں تب بھی داغ کا کچھ نہ کچھ اثر تو باقی رہ جاتا ہے، مگر جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ اس داغ کا کوئی اثر بھی اس کے اوپر باقی نہیں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل بے داغ کر دیتا ہے۔ تو سچی توبہ کرو اللہ کی بات۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، میرے بندو تم اللہ کی معافی، اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ سے بخشش مانگا کرو، اللہ سے استغفار کیا کرو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور میرے بندو تم جنت کے لیے دوڑ دھوپ کیا کرو، تم جنت کے لیے محنت کیا کرو۔ آج انسان اپنی روزی روٹی کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک انسان محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے، دنیا کے گھر مکان کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، میرے بندو تم دوڑ دھوپ کیا کرو جنت کے لیے، تم کمپٹیشن کیا کرو جنت کے لیے، جو جنت کائنات سے بہتر ہے، جو زمین و آسمان سے لمبی چوڑی ہے، جو زمین و آسمان سے بہتر ہے۔ آج دنیا کی عورتیں جنت کی عورتوں کے سامنے کوڑا ہے، کوڑا۔ دنیا کے پھل فروٹ جنت کے پھل فروٹ کے آگے کوڑا ہے میرے بھائی۔ دنیا کی تمام نعمتیں مل کر کے جنت کی کسی ایک نعمت کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ جنت کی نعمت کا تو یہ حال ہوگا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ انسان جو ساری زندگی مصیبت میں تھا، پریشانی میں تھا، بیماری میں تھا،
اس انسان کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے جنت میں ڈالے گا، تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا، اور جنت سے نکالنے کے بعد اللہ پوچھے گا، اے میرے بندے، ہل رأیت شرًا قط، کیا تو نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی مصیبت دیکھی ہے، کوئی پریشانی دیکھی ہے، کوئی دکھ دیکھا ہے، کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ وہ بندہ جو ساری زندگی پریشانیوں میں تھا، مصیبتوں میں تھا، بیماریوں میں تھا، تکلیفوں میں تھا، وہ بندہ کہے گا ما رأیت شرًا قط، اے اللہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ پچھلے سال میرا پروگرام تھا ہمارے یو پی کے اندر، ایک جگہ پڑتے الہ آباد، الہ آباد ایک جگہ ہے یو پی کے اندر، اس کا نام اب بدل کر کے پریاگ راج رکھ دیا گیا ہے۔ وہاں پر ایک نوجوان لڑکا، اس کا نام تھا محمد محسن، ڈاکٹر تھا وہ لڑکا میرے پاس مجھ سے ملنے کے لیے آیا، خوبصورت نوجوان لڑکا تھا، فیس بک کے اوپر اس کی آئی ڈی بھی ہے، مجھ سے دعا سلام ہوئی، حال چال ہوئی، باتیں ہوئی، اس نے میرا موبائل نمبر بھی لیا، اور آج میں فیس بک کھول کر کے کیا دیکھ رہا ہوں کہ 3-4 دن سے وہ لڑکا بیمار تھا، اس کو ڈینگو ہوا تھا، اور کل اس کا انتقال ہوا۔ نوجوان لڑکا، 20 سے 25 سال کی عمر ہے میرے بھائیوں، دیندار ہے، با اخلاق ہے، ملنسار ہے، ایک بیماری آتی ہے اور ایک جھٹکے میں اس کو لے کے چلی جاتی ہے۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ میرے پیارے ساتھیوں، موت کا فرشتہ کبھی بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے، وہ یہ پوچھ کر کے نہیں آئے گا کہ عبدالغفار صاحب آپ کے گھر والوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی بیوی کو آپ کی ضرورت ہے، وہ یہ بھی نہیں پوچھنے آئے گا کہ ابھی آپ کو تو دنیا کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، موت تو اپنے ٹائم پر آ جائے گی، اور جب موت آئے گی تو پھر ہم کو نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر سدھرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ او نماز سے دور میرے ساتھیوں، نماز کی پابندی شروع کر دو اس کے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے۔ او حرام کام میں ڈوبے میرے بھائیوں، حرام طریقے چھوڑ دو، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ اس کے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے۔ اللہ نے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت کا فرشتہ آتا ہے، جب موت کا ٹائم آتا ہے تو انسان یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے ایک چانس اور دے دے، ایک ٹائم اور دے، ایک بار دنیا میں اور بھیج دے۔ قال رب ارجعون، اے اللہ ایک موقع تو مجھے اور دے دے، اس لیے نہیں کہ مجھے اپنی لڑکی کی شادی کرنی ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے اپنا مکان بنانا ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے گورنمنٹ جاب کرنی ہے، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ مجھے موت کا اندازہ نہیں تھا، میں نے ساری زندگی گناہ کیا ہے، میں نے نافرمانی کیا ہے، میں نے تجھ کو ناراض کیا ہے، اے اللہ تو ایک چانس اور مجھے دے دے، لعلی اعمل صالحا، میں وعدہ کرتا ہوں میں نیک عمل کروں گا، میں تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا، میں ایسا عمل کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ کب کہے گا انسان؟ موت کو دیکھنے کے بعد کہے گا۔ اللہ فرمائے گا کلا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، اے میرے بندے یہ تو بس تیرے منہ سے نکلنے والی ایک بات ہے، تو آج کہہ رہا ہے، اگر ہم تجھے دوبارہ دنیا میں ڈال دیں گے پھر تو وہی کام کرے گا، یہ تو بس تو بات ہی بات کر رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اے میرے بندے اب تیرے پاس موت کا ٹائم آ چکا ہے، اب تو تجھے برزخ میں جانا ہے، اب تو تجھے قبر میں جانا ہے، اب تجھے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔